اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ۔ اس پر شیمہ نے اپنی قوم کے قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کی تعداد 6000 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی شیمہ کے حوالے کر دیے اور انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ یہ حد درجے شریفانہ سلوک تھا۔ اس طرح شیمہ اپنی قوم کے لیے بے حد بابرکت ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد بنی حوازن کے دوسرے قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ مالک بن عوف جنگ کے میدان سے فرار ہو کر طائف چلے گئے تھے، جبکہ ان کے گھر والے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی رہا کر دیا تھا۔ جب مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھرانے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا پتہ چلا تو وہ بھی طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جارانہ کے مقام پر تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنی حوازن کے ان لوگوں کو امیر بنا دیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ جارانہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ روانہ ہونے لگے تو عمرے کا احرام باندھ لیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر رات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک یعنی تلبیہ پڑھتے رہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 ذی القعدہ کا واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے تمام قبائل پر اسلام کی داغ بیٹھ گئی اور وہ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاعات ملی کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کر لیا ہے اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہراول دستے بلقاء کے مقام تک پھیلا دیے ہیں۔ بلقاء ایک مشہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم فرماتے تو یہ نہیں بتاتے کہ جانا کہاں ہے، مطلب یہ کہ اس بات کو خفیہ رکھتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کی باری میں آپ نے معاملہ راز میں نہ رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا۔ راستے کی تکالیف کا اندازہ کیے بغیر چل پڑنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ غزوہ تبوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے۔ البتہ مماحات کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو روانہ فرماتے تھے۔ سامان جنگ اور ضروریات کی دوسری چیزوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنا مال اور دولت پانی کی طرح خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسرا شخص مقدار کے لحاظ سے ان کے برابری نہ کر سکا۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور ان کے علاوہ بے شمار زاردہ اور دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الفاظ کہتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے، وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اس کے بعد اس کی تعداد 4000 درہم کے برابر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا،
ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نصف مال لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سامان لائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی بہت مال لائے۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیجے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 وسق کھجوروں کے دیے۔ ایک وسق اتنے وزن کا وہ کہتے ہیں جتنا وزن ایک اونٹ پر لادا جاتا ہے۔ یہ وزن تقریباً 4.25 ٹن بنتا ہے۔ آخر کار جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 گھوڑے تھے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہوئے۔ ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ یہ مہم چونکہ بہت دشوار تھی، طویل فاصلے والی تھی، اس لیے اکثر منافقین تو شروع ہی سے ساتھ نہیں دیتے تھے۔ پھر جانے والوں میں سے بہت سوؤں کو بھی ہمت دی گئی اور وہ کچھ ہی دور چلنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس طرح منافقوں کا پول کھل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کرائے۔ سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پریشانی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی؟ فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ سوائے غزوہ تبوک کے اور کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ان کھنڈرات کے پاس روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا، آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کی ضرورت سے تنہا باہر نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھٹ گیا۔ ایک دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اسے اڑالے گئی اور پہاڑوں پر جا پھینکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دو واقعات کا علم ہوا تو فرمایا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ کوئی تنہا نہ جائے؟ باہر جانا پڑا جائے تو کسی کے ساتھ لے کر نکلے۔ اس سفر کے دوران ایک روز پانی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ پیاس نے لوگوں کا پریشان کر دیا تھا۔ آخر لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ اٹھائے رہے جب تک کہ بارش نہ ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے۔ لشکر نے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ لشکر میں کچھ منافق رہ گئے تھے، وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اس موقع پر وہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور یہ مسلمان کو آسمان کی خبریں سناتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تک منافقین کی یہ باتیں فوراً ہی پہنچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سامنے ارشاد فرمایا، مجھ تک کچھ لوگوں کی یہ بات پہنچی ہے، اللہ کی قسم میں انہی باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیے ہیں، اور اونٹنی کے بارے میں مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ فلاں وادی میں ہے، اس کی مہار ایک درخت کی ٹہنی میں الجھ گئی ہے، تم لوگ وہاں جاؤ اور اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ وہاں گئے تو اونٹنی کو اسی حالت میں پایا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سفر جاری تھا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھک گیا۔ جب اونٹ کسی طرح چلنے کے لیے تیار نہ ہوا تو تنگ آ کر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان اس پر سے اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ ابوذر پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کا اونٹ تھک گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر ابوذر میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تم تک پہنچا دے گا، اور اگر خیر کے بجائے برائی ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اس سے امن دے دیا۔ پھر لوگوں نے دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوذر ہوں، اللہ تعالیٰ پر رحمت فرمائے، اکیلے ہی پیدل چلے آ رہے ہیں، اکیلے ہی مریں گے، یعنی ان کی موت ویرانے میں ہی ہوگی، اور اکیلے ہی دوبارہ زندہ ہو کر قیامت میں اٹھیں گے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ربضہ کے ویران مقام پر چلے گئے تھے، وہیں ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ آخر اسلامی لشکر نے تبوک کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔